الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات بزرگان محترم، عزیز نوجوانان کرام، عمائدین شہر، میرے عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کے دنیا میں پیدا کیا، اور درود و سلام نازل ہو تاجدار بطحا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے طفیل اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک برف کے مانند ہے۔ برف جانتے ہیں، آئس کا گولا جو ہوتا ہے، برف کے مانند ہے۔ برف کی زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ کتنا بھی بڑا برف کا پہاڑ کیوں نہ ہو، اس کی زندگی بہت محدود مقدار میں اس کی زندگی ہوگی، اور وہ برف کا ٹیلا جتنا وقت گزرے گا وہ برف پگھلتا ہوا اپنی آخری اختتام کو پہنچتا جائے گا۔ تو انسان کی زندگی وہ بھی اسی برف کے مانند ہے۔ کسی شاعر نے بہترین انداز میں کہا ہے، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم۔ جو انسان سانس لیتا ہے اس کی زندگی کی ایک سانس بھی اس کے موت کے اس کو قریب کرتی ہے۔ ہم زندگی کا ایک لمحہ گزارتے ہیں تو ہم اپنی موت کے قریب ہوتے ہیں۔ انسان جو بھی پیدا ہوا ہے ایک دن اس کو مر کے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور جس نے بھی پیدا ہوا ہے، آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مر کے اپنی قبر میں جا چکے ہیں۔ آج جو قبرستان ہیں ان قبرستانوں میں جا کر دیکھیں کہ کتنے ایسے خاموش پڑے ہوئے ہیں اپنی قبروں میں۔ ایک وقت میں ساری دنیا میں جن کا ڈنکا بجتا تھا، بڑے بڑے دنیا کے پہلوان تھے، بڑے رستم تھے، اور بہت بڑے عالی نسب تھے، بہت دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، لیکن آج دنیا ان کو بھلا دیا ہے۔ دنیا نے ان کو یاد نہیں کیا۔ قبر کی مٹی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، خبر یہ دیکھتی ہے کہ اعمال کیا ساتھ لے کے آیا ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کے تو لایا ہے نہیں، اگر اپنا ایمان بچا کے لے کے گیا ہوا ہے تو وہاں قبر میں جانے کے بعد کسی قسم کا انفلوئنس نہیں چلے گا، وہاں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں نسب، حسب، حسن و جمال کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ قبر نے کتنے حسب و نسب کے لوگوں کو کھا لیا، کتنے حسین و جمیل خوبصورت لوگوں کو قبر نے
مٹی کا ریزہ بنا دیا. کتنے بڑے مالداروں کو قبر نے نگل لیا. قبر کسی کا حسب و نسب، حسن و جمال، مال و دولت یا کسی کا بھی عہدہ قبر دیکھتے نہیں ہے. انسان پیدا ہوا ہے مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ یقین ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے اور اس بات کو اپنے آپ کو باور کرانا ہے. زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی سنتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسا انتقال نہیں کریں گے، ہم ایسے نہیں مریں گے. ایسے انسان کا نفس ہوتا ہے نا. کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، کوئی مر گیا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اچانک ہم نہیں مریں گے. لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت اچانک ہی انسان کو لیتی ہے، اچک لیتی ہے، اور جھٹکے کے جھٹکے میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ یقین نہیں کر پائیں گے، ایسے ایسے خبریں ملیں گی کہ دیکھیں گے یہ نوجوان بہت طاقتور تھا، کل تو اسی سے ملا تھا، تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تھی، ابھی کہاں ہے، ابھی تو مر چکا ہے. انسان کی زندگی بس اتنے ہی کے لائق ہے، اتنے ہی کے حساب کی ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. موت اس کو کب اچک لیتی ہے انسان کو کوئی پتہ نہیں. مجھے پتہ نہیں کہ میں کب مروں گا، کیسے مروں گا، کہاں مروں گا. اللہ نے یہ مقدر میں طے کر رکھا ہے کہ فلاں انسان کو مرنا ہے. ہر کسی کو مرنا ہے. آج تک دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا اور کوئی ہمیشہ رہے گا بھی نہیں. جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو دنیا کی زندگی بہت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. انسان کو تکلیف دینے والی کچھ چیزیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے طول العمل، انسان کی امید کا لمبا ہونا. میری امیدیں لمبی لمبی ہیں، بہت لمبی امیدیں ہیں، لیکن میرے پاس امیدوں کے حساب کی زندگی ہی نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. سامان تو ہمارے پاس بہت ہے، مال و دولت ہے، زندگی کے اسباب سب کچھ ہیں، ساری زندگی گزارنے کے راستے ہمارے پاس ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا اللہ نے اتنا مال و دولت دے رکھا ہے کہ ان کے بعد تقریباً 8-10 پیڑھیاں بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں. کوئی کچھ نہ کرے، 8-10 پیڑھیوں تک انسان بیٹھ کے، ان کے خاندان کے، ان کی پیڑھیوں کے بندے بیٹھ کے بس کھائیں، تب بھی ان کا مال و دولت ختم نہیں ہوگا. اتنے تک کا مال و دولت انہوں نے جمع کر رکھا ہے. انسان کو حالانکہ پتا ہے مجھے مرنا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں مجھے مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. کون ہمیشہ رہا جو ہم کو ہمیشہ رہنا ہے؟ قارون کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے تھے، اتنی دولت اس کی تھی. فرعون اتنا بڑا طاقتور تھا، انا ربکم الاعلی تک اس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں پروردگار ہوں. لیکن اس کو بھی موت نے اچک لیا. قارون کو بھی موت نے نگل لیا. حامان کو، شداد جس نے دنیا میں اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جیسے اللہ نے آسمان پہ جنت بنائی ہے ویسی دنیا میں جنت بناؤں گا. لیکن خبر نے اس کو بھی نگل لیا، اس کو بھی چھوڑا نہیں موت نے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت ہر کسی کو لے کے جاتی ہے، ہر کسی کو انسان کو مرنا ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں تاکہ مرنے میں آسانی ہو. ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے، جیسے بڑھ جاتا ہے پل، راستے کے اس پار سے اس پار کو پار کرنے کے لیے بناتے ہیں. کبھی ندی کے اوپر پل بچھایا جاتا ہے، کبھی راستے پہ ایک راستے سے دوسرے راستے کو پار کرنے کے لیے پل لگایا جاتا ہے. ایسے موت ایک انسان کی زندگی کا پل ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے. بندے کو اللہ تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ موت.
इंसान मर के अपने अल्लाह से जाके मिलता है, बिना मरे कैसे मिलेगा? वो तो नबियों के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे जिनको अल्लाह ताला ने बगैर मौत के आसमान पर जिंदा उठा लिया था। तो इंसान को मर के अल्लाह के पास ही जाना है। जब इंसान को मरना है तो हम लोग मरने से बहुत डरते हैं। अल्लाह ताला ने अच्छे इंसान को भी बनाया और बुरे इंसान को बनाया, और सबको मौत आनी है। इंसान जब अच्छा अपनी जिंदगी से जाता है, जब मरता है, उसकी वफात का वक्त करीब आता है, तो मलकुल मौत जब आते हैं तो उसकी रूह ऐसे निकालते हैं जैसे मस्के में से बाल निकलता है। आटे से जो बाल आटे के अंदर होता है, आटे के अंदर या मस्के के अंदर बाल कैसे निकालते हैं? तकलीफ होती है, बड़ी आसानी से उस बाल को निकाल लेते हैं। ऐसे मलकुल मौत नेक इंसान की रूह कब्ज करते हैं कि उस इंसान को उसकी तकलीफ ही नहीं होगी। आप देखते हैं कभी कभी कुछ लोग मरते हैं, उनके मौत का मंजर ही बड़ा अनोखा होता है। बैठे हैं, ऐसे ही इंतकाल कर गए, लेटे हैं, इंतकाल कर गए। कुछ कुछ लोगों को इतनी किस्मत वाली मौत होती है कि मिंबर पर खड़े हैं, मौत आ गई, नमाज में खड़े हैं, मौत ने उचक लिया, बात कर रहे हैं, बैठे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मर गए। और कुछ लोगों की मौत का मंजर आपने भी देखा होगा, इतना शदीद मौत का मंजर होता है कि देख के इंसान की रूह कांप जाती है। हदीस में आता है जब बुरे इंसान की मौत का वक्त आता है तो उसे ऐसा लगता है, उसकी रूह ऐसे बदन से निकलती है जैसे एक पतला सा कपड़ा होता, आप उसको भिगो दें, भिगो के कांटे के ऊपर बिछा दें, कांटेदार दरख्त है तो कांटों के ऊपर बिछा दें, कांटों के ऊपर बिछा के उस दुपट्टे को, पतले से कपड़े को आप खींचें तो किस शिद्दत से, किस तकलीफ से वो कपड़ा निकलता है, उतनी उससे ज्यादा शिद्दत के साथ फड़फड़ाते हुए उस बुरे इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलती है। और मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो उसकी रूह कब्ज करना, पैरों के जो उंगलियां हैं वहां से, अंगूठे से रूह निकलनी शुरू होती है। वहां से रूह निकलते 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 रूह को लाके घुटनों के पास रोक लेते हैं, टखनों के पास रोकते हैं और इतना मारते हैं उस इंसान को, उस बुरे आदमी को, कि वो पनाह मांगने लगता है। और मलकुल मौत अपने साथ फरिश्तों को वो आग के लकड़ियां जो होती हैं वो लेके आते हैं और उसके सामने जहन्नम का, दोज़ख का मंजर होता है और उस इंसान को इतना मारते हैं कि बसा औकात आप देखे होंगे कि मुर्दा उसी नज़ा की हालत में पेशाब पाखाना कर लेता है। और घुटनों में लाके रोक के खूब मारते हैं, फिर घुटनों से लाके कमर तक रोकते हैं, खूब मारते हैं और इतना तकलीफ से उसकी रूह निकलती है। हदीसों में इसका तज़किरा है, अगर आप उन अहादीस को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दुनिया की लज्जतें हम भूल जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों और ख्वाहिशों को तोड़ने वाली चीज को याद किया करो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो ख्वाहिशात को, लज्जतों को तोड़ने वाली कौन सी चीज है? आपने फरमाया, मौत। मौत एक ऐसी चीज है जो इंसान को उसकी जिंदगी में रहते हुए अल्लाह की याद दिलाएगी, वरना कौन याद करता? अगर इंसान को यह तय है कि उसको मरना ही नहीं है तो कोई शायद बहुत मुख्तसर लोग होते जो अल्लाह को याद करते। और मौत ऐसी भयानक चीज है, मौत की इतनी धाचक लोगों के दिलों में है कि जब मौत का तज़किरा आता है तो हर किसी का दिल नरम पड़ जाता है। शादी ब्याह में आपने देखा होगा लोग कितना गाना बजाना करते हैं, कितना नाचना गाना, कितनी खुशियां मनाते हैं। किसी के मरने पर आपने देखा कोई खुशी मनाता है? मौत के वक्त कोई नाचता है, कोई गाने बजाता है, कोई ढोल ताशे करता है? नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है
کہ جو بندہ ہمارے درمیان سے رخصت کر گیا اس درمیان سے ہم بھی ایک نہ ایک دن رخصت کریں گے، ہم کو بھی جانا ہے۔ اور مرا ہوا انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ہم زندگی میں اپنے کپڑے خود پہنتے ہیں، کھانا خود کھاتے ہیں، خود نہاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، اور اس کی ساری ضرورتیں، اس کی ساری گندگی کو دوسرے لوگ پاک کرتے ہیں۔ مردہ بے بس ہے، اس سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ صرف مرنے کے بعد انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ جو زندگی میں نے کیا ہے اچھا یا برا عمل، وہی قبر میں میرے ساتھ آئے گا۔ میرے مر جانے کے بعد میری دولت، میرے خزانے، میری پراپرٹیز، میری جائیداد کچھ کام نہیں آئے گی۔ آپ یقین کر کے دیکھ لیں، آج جو آپ کے بچے آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یقین ہے ان بچوں پر کہ وہ آپ کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے، آپ کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، آپ کی بنائی ہوئی پراپرٹیز میں مرتے دم تک آپ کو یاد رکھیں گے؟ نہیں یاد رکھیں گے۔ یہ دنیا پوری بے وفا ہے، سب یہاں کے رہنے والی چیز لوٹنے والی ہے۔ آپ جو پراپرٹیز کے ہیں، آپ نے جو مال دولت اکٹھا کیا ہے، آپ نے جو گھر بنایا ہے، آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، میرا اپنا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے وارثوں کی ہے۔ اور میرے مرنے کے بعد آپ یہ دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے جتنا مال اکٹھا کیا تھا، جتنی زیادہ دولت اکٹھا کی تھی، مرنے کے بعد ان کی اولاد اتنی زیادہ لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہوتی ہے۔ کئی ہم نے واقعات بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اولاد یہاں بیٹھ کے پراپرٹیز کے باتوں کو لے کر جھگڑ رہی ہے۔ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اولاد مال کو لے کر لڑ پڑی ہے۔ تو یہ دنیا کی دولت، دنیا کی محبت ہوتی ہے جب انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب ہم اسی دنیا کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا ایک خواب ہے، سپنا ہے۔ ہم سو کے اٹھتے ہیں، نیند میں سپنا دیکھتے ہیں، بہت الگ الگ سپنے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد دیکھیں ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی سپنے میں دیکھا، بچپن میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سپنے دیکھتے تھے کہ کوئی رشتہ دار آ کے گئے، انہوں نے بہت سارا پیسہ دیا ہے، اور وہ پکڑ کے ایسے ٹائٹ پکڑ کے ہم لوگ سوتے رہتے۔ جب نیند میں لگتا ہے کہ بہت پیسہ میرے پاس ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، بچپن میں وہ پیسہ تو بہت بڑا تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت حسرت ہوتی ہے کچھ لمحے کے لیے کہ کاش وہ میرا سپنا صحیح ہوتا۔ انسان مرنے کے بعد جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، آپ یوں اندازہ کریں کہ وہ اصل حقیقت کی آنکھ اس کی کھلتی ہے، حقائق اس کے سامنے آتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے جنت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آخرت کے منظر دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ لیکن انسان مرنے کے بعد جنت کو بھی دیکھے گا، فرشتوں کو بھی دیکھے گا، آخرت کے مناظر اس کے نظروں کے سامنے آئیں گے، اور حقیقت والی دنیا کا وہ نظارہ دیکھے گا۔ آج حقیقت والی زندگی کا نظارہ ہم لوگ دیکھتے نہیں، ہم کو نظر ہی نہیں آتا، کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ دنیا ہے ایمان بالغیب کی جگہ ہے، یہاں بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اصل حقیقت وہ زندگی ہے، اور جب انسان کی حقیقت کی آنکھیں کھلے گی اور یہ پوری زندگی اس کو ایک سپنا لگے گی۔ میں پیدا ہوا، میں نے شادی کی، میں نے گھر بنایا، اور میں نے یہ سارے دنیا میں کام کیے۔ جیسے سپنا دیکھ کے آنکھ کھلتی ہے تو ایک لگتا ہے نا کہ کچھ دیکھا ہے، مرنے کے بعد انسان کو ایسا لگے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے، اور اس وقت سوائے حسرت کے یاد رکھیں کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ وہ زندگی نا انسان کے لیے بہت تکلیف دینے والی۔ اگر اعمال
اچھے ہوں گے، یاد رکھو وہ زندگی ہماری بہت بہترین گزرے گی. ہم زندگی میں کھائیں پیئیں موج مستی کریں، اپنی زندگی گزاریں، اس سے شریعت کبھی منع نہیں کرتی. آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، بہترین لطف اٹھاؤ. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مال کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کا فائدہ اٹھاؤ اور بہترین زندگی گزارو. لیکن زندگی میں کچھ اعمال صرف اللہ کے لیے کچھ ایسے کر جاؤ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے. کوئی عمل کام نہیں آئے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج جو جائیداد آپ رہ کر اپنی جائیداد کو صدقہ کرنے کے لیے، پیسہ نکالنے کے لیے میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میری آخرت کے لیے خرچ کرے گی. آپ کو یقین ہے؟ نہیں خرچ کرے گی. کسی کی اولاد نے نہیں خرچ کیا ہے الا ماشاء اللہ. کوئی ایسے نیک صالح اولاد ہیں، کوئی ایسے بچے ہیں جن کو ماں باپ نے مال سے زیادہ ان کے دلوں میں نیک تربیت ڈالی ہے. ایسی اولاد نے ان کے ماں باپ کے لیے کچھ کیا ہے، کچھ کیا ہے، بہت کچھ نہیں، کچھ کیا ہے. انسان کے مرنے کے بعد نا دنیا والوں سے کسی چیز کی اسے امید نہیں ہے، اور کسی چیز کی مردہ میرے جو مرحوم رشتہ دار ہیں مجھ سے کسی چیز کی امید نہیں کرتے. بس ایک ہی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے زندہ رہنے والے رشتہ دار کچھ پڑھ کے میرے لیے ایصال ثواب کرے، کچھ میرے لیے بخش دے، اللہ کے حضور میں میرے لیے تحفہ بھیج دیں. اور مرنے والے کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ آپ اس کے ثواب کے لیے کچھ پڑھ کے اس کو اس کے نام پہ بخش دیں. مرنے کے بعد تو دولت کام نہیں آئے گی. مقدر کا سکندر آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا بادشاہ تھا. اس کی قسمت اتنی بہترین تھی، آج لوگ بولتے ہیں یہ تو مقدر کا سکندر ہے. مقدر کے سکندر کے پیچھے ایک کہانی ہے. وہ مقدر کا جو سکندر تھا اس کو کیوں یہ نام پڑا؟ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا ایک وقت کا، اپنی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا. اس کی ایک محدود مقدار کی سلطنت تھی. وہ اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ وہ مٹی بھی پکڑتا تو اس کے لیے وہ مٹی سونے کی قیمت کی بن جاتی، وہ مٹی بھی اس کے لیے سونا بن جاتی. تو ایک دفعہ اس نے سوچا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی میں رہ کر میں تو اللہ کو بھول رہا ہوں. میں ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کے اللہ کے پاس جاتا ہوں اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا. دنیا چھوڑ دوں گا. یہ بادشاہت، یہ عہدہ، وجاہت میرے کو نہیں چاہیے. چھوڑ کے جا رہا تھا دنیا کو، گویا لات مار کے جا رہا تھا، میرے کو نہیں چاہیے. گیا تو ایک جنگل میں جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا ایک بہت لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور کچھ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ مسافر ہیں، ان کی جا کے مدد کر دو. پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہمارے جہاں پناہ بہت بڑے سلطنت کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، تو ان کی بیوی کی ایک ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے شادی میں تحفہ دیا تھا بیوی کو، وہ انگوٹھی گم ہو چکی ہے. اور وہ بادشاہ کی جو بیوی ہے، رانیوں کے الگ نخرے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے نخرے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ آج جب تک یہاں سے میری انگوٹھی نہیں ملتی ہم لوگ یہاں سے کوچ نہیں کریں گے. تو اسی لیے جہاں پناہ پریشان ہے، ہم لوگ پریشان ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو تلاش کر لیں. اور کئی دن سے ہم تلاش کر رہے ہیں، کسی کو نہیں ملی. اور جہاں پناہ نے اعلان کیا ہے کہ جس کو بھی انگوٹھی ملے گی اس کو آدھی سلطنت کا میں مالک بنا دوں گا. تو ہم لوگ اسی لالچ میں سب لوگ ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے ہیں. تو جو مقدر کے سکندر تھے انہوں نے بھی تلاش شروع کی. انہوں نے لالچ کی وجہ سے نہیں، ایک مسافر کی مدد کرنی ہے اس طریقے سے انہوں نے شروع کیا. تو اتفاق سے وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ لگ گئی. قسمت دیکھے کیسا کھیل کھیلتی ہے. انسانوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی مال کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا ہے اور آخر میں وہی غربت کی زندگی میں مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور کسی کو اللہ اتنا دیتے ہیں، لب بھر کے دیتے ہیں، اور وہ انسان اتنا اس کے پاس دولت ہوتی ہے
کہ اس کی دولت کا شمار اسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے, کتنا میرے پاس مال ہے, خود اس کو اندازہ نہیں ہے. اللہ کی عجیب یہ مصلحت ہے, سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ کسی کو ایسا کیوں کرتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ انسان تھک جاتا ہے, اس کے خزانوں کا اس کو علم نہیں رہتا. اور کوئی غریب ہے تو اتنا غریب ہے کہ اس کے روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو بالآخر وہ مقدر کا جو سکندر تھا اس کو وہ انگوٹھی ہاتھ لگ گئی. اب آپ سوچ کر دیکھیں, ایک اپنے سلطنت کو ٹھکرا کے آیا ہے اور یہاں آ کے اس کو ایسی انگوٹھی مل گئی کہ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا, اور جو آدھی سلطنت تھی اس کی 10 سلطنت سے بڑی تھی, اور ایسی بڑی سلطنت کا وہ مالک بن گیا. قسمت ایسا کھیل کھیلتی ہے انسان کے ساتھ, کبھی کبھی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. تو انسان جو زندگی میں کرتا ہے, دیکھیے مرنا تو یقینی ہے, ہر کسی کو مرنا ہے, زندگی کی ضروریات ویسے بھی پوری ہوں گی. اللہ تعالیٰ بھوکا اٹھائے گا تو صحیح, لیکن بھوکا سلائے گا نہیں. کوئی انسان اللہ کی سلطنت میں, اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کھانا پہنچا کے رہیں گے, روزی پہنچا کے رہیں گے, وہ چاہے نہ چاہے اس کی قسمت کی روزی اس کو ملے گی. لیکن اسی مقدر کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے, قسمت کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کو کمانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کمائیں, یہ دنیا تو ہمارے لیے وبال جان بنے گی. ہم لوگ جھوٹ بول کر, گاہک کو دھوکہ دے کر, سامنے والے کو نقصان میں ڈال کے, سامنے والے کو مغالطے میں ڈال کے, دھوکے میں ڈال کے پیسہ کمانا آج دنیا میں ایک ہنر سمجھتے ہیں. دنیا دار لوگ ایک ہنر سمجھتے ہیں, کاروباری اس کو ایک ہنر سمجھتے ہیں. میں نے اس کو پنا کے بھیج دیا, اس کو ڈال دیا. ایسے ایسے الفاظ, ایسی چیزیں ہوتی ہیں دکانداروں کے درمیان. اور معاف کیجئے گا, میں بات بڑے سخت لہجے میں کہنا چاہوں گا, ان چیزوں میں جو سب سے زیادہ آگے ہیں وہ ہماری مسلم کمیونٹی ہے. ہمارے زبان گندی ہے, ہمارے اخلاق گندے ہیں, ہمارے کردار گندے ہیں, ہمارے اعمال گندے ہیں, تو اللہ کی طرف سے مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری قوم کیسے ترقی کر پائے گی؟ مسلمان کو ترقی کرنا ہے, مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہونا جو ترقی کی طرف لے کے جائے. صلاحیت ہی نہیں ہے ترقی کی ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی قوم کو جو بڑی لاپرواہ ہے, اس قوم کو اللہ آگے نہیں بڑھاتے. ہماری قوم آج اتنی لاپرواہی میں گر چکی ہے کہ آج ہمیں اپنے عقائد کا, اپنے اعمال کا, اپنے اخلاق کا کچھ لحاظ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کما لیں. میرے بھائی, دنیا تو ضرور ملے گی, مقدر کی جو روزی آپ کو ضرور حاصل ہوگی, لیکن اس طریقے سے دنیا نہ کمائیں کہ میں دنیا کمانے کے چکر میں میری آخرت برباد کر لوں. اپنے ان اولاد کے لیے جو نافرمان میری اولاد ہے, ایسی اولاد کے لیے میں مال اکٹھا کر کے میری آخرت برباد کر کے ان کی دنیا سدھار کے جاؤں, اور میرے مرنے کے بعد مجھے یاد کرنا بھی وہ مناسب نہ سمجھے. ایسی دنیا نہ گزاریں, ایسی زندگی نہ گزاریں جس زندگی سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے. زندگی گزارنی ہے تو اپنی آخرت کو سب سے پہلے آگے رکھیں. ایسی زندگی ایسی کمائی کمائیں, ایسی زندگی گزاریں کہ میرے مرنے کے بعد میری زندگی میری آخرت کے لیے بس کافی ہو. میں کسی کا زندگی میں بھی محتاج نہ رہوں, اور مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں پر بھی میری مغفرت کا میں محتاج نہ رہوں. ایسے کچھ اعمال, یہ ایک عمل ایسا کر لیں جو خالص اللہ کے لیے میں نے زندگی میں کیا. کچھ اپنی زندگی میں ایسے مخصوص اعمال رکھیں جو صرف اور صرف میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہ جانے, اور میرے اور اللہ کے سوا اس میں کوئی بیچ میں داخل نہ. ایسے کچھ اعمال کر کے جائیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا ایک فاحشہ عورت کا, بہت بد کردار عورت تھی, بدکار عورت تھی. پوری زندگی اس نے اپنی بدکاری میں گزاری.
ایک دفعہ جا رہی تھی تو دیکھا جنگل کے پاس راستے میں ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی جان اس کی نکلنے کو ہے اور کتے کی زبان باہر پوری نکل چکی ہے. دیکھ کے وہ سمجھ گئی کہ کتا مرنے کو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. دور دور تک کہیں پانی کا نام نہیں ہے. تو اس نے تلاش کیا تو ایک کنواں کہیں دور میں ملا اس کو. تو اپنا جوتا جو تھا اس کو رسی سے باندھا اور اس جوتے کو کنویں میں چھوڑ کے وہاں سے پانی نکالا. ڈول کی طرح استعمال کر کے پانی نکالا اور اس کو کتے کو پلایا. وہ کتا جان بچا کے وہاں سے چلا گیا. کچھ دن بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. تو ہوتا ہے نا ایک گاؤں میں کہ یہ بدکردار عورت تھی, سارے لوگ اس کے جنازے کو الگ نظر سے دیکھ رہے تھے. وہ عورت مر گئی. جب کسی نے اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہی ہے. پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی کے ساری چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا, ایک کتے کو, پیاسے کتے کو پانی پلایا تو وہ عمل اللہ کو پسند آیا جس کی وجہ سے میری اللہ نے مغفرت کر دی. ایک کوئی زندگی میں ایسا عمل کرے جو خالصتاً لوجہ اللہ, صرف اللہ کے لیے ہو. ہماری نمازوں میں اتنا جان نہیں کہ ہم مرنے کے بعد دکھا سکیں اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی. ہماری عبادتوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو دکھا سکیں کہ فلاں عبادتیں ہم نے اتنے ساری ڈھیر ساری عبادتیں کی ہیں. کوئی چیز نہیں ہے. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے مشہور محدث تھے, کئی ہزار حدیثیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. تو ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے تھے. اس زمانے میں جو قلم تھے وہ سیاہی والے تھے, ڈبو کے اس میں لکھتے تھے. جو ہی انہوں نے سیاہی میں ڈبو کے لکھنا شروع کیا اور سیاہی وہاں پہ پڑی, ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. پیاسی تھی, شاید وہ پیاس بجھانا چاہتی تھی. اس نے اس سیاہی کو پینا شروع کیا, انک پینا شروع کیا. اور وہ اللہ والے بزرگ جو محدث تھے ایسے ہی انہوں نے ہاتھ رکھا, اگر ہلائیں گے تو مکھی اڑ جائے گی اور ادھوری پیاسی رہ جائے گی. تو جب وہ پیٹ بھر کے اپنی پیاس بجھا لیا اس نے اور وہ اڑ گئی, تب انہوں نے حدیث لکھنا شروع کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا. انہوں نے کہا کہ میرے زندگی بھر کے جو اعمال تھے اللہ نے ایک طرف رکھا. اللہ نے کہا کہ آپ کے ایک عمل کی وجہ سے میں آپ کی مغفرت کرتا ہوں. ایک ادا آپ کی اتنی پسند آئی کہ میں وہ ادا کی بنا پر آپ کی مغفرت کرتا ہوں. ایک عمل زندگی کی نجات کے لیے, انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. تو زندگی گزاریں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اپنے آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں, کیونکہ میری زندگی یہی اصل نہیں ہے. مجھے مر کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے, مجھے مر کے اللہ کے پاس جواب بھی دینا ہے, میری زندگی کا حساب بھی دینا ہے. اور میری زندگی کا میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے سوائے حسرت کے, افسوس کے. میرے پاس کچھ باقی نہیں ہے. لہذا ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میری باتوں میں اگر کچھ کڑوی باتیں ہیں, اگر کچھ سخت باتیں ہیں, تو میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں. یہ چیزیں حقیقت ہیں, حقیقت کی بنیاد پر ہمیں زندگی گزارنی ہے. کیونکہ ہمارا بہت سارا معاشرہ, سماج ہم نے دیکھا ایسی زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ کہ آخرت کا کوئی ہمیں فکر نہیں رہتا, آخرت ہمارے نظروں کے سامنے ہی نہیں رہتی. ہم لوگ دنیا کو اصل سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. میں یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں کہ دنیا ایک عارضی چیز ہے, یہ اصل نہیں ہے. اصل تو مسلمان کے لیے وہ آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھ کے دنیا میں زندگی گزاریں تو دنیا تو ویسے غریب کی بھی گزر جائے گی, امیر کی بھی گزر جائے گی. جو بھوکا ہے اس کی بھی رات گزر گئی, جو پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے سویا اس کی بھی رات گزر گئی. بسا اوقات تو بھوکے لوگ پیٹ بھرے لوگوں سے سکون کی نیند سو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگی کو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں, اور کوئی ایسا مخصوص عمل کر کے دنیا سے جائیں جو ہماری نجات کے لیے صرف اللہ اور میرے سوا کسی کو نہ معلوم. حدیث میں آتا ہے بندہ صدقہ کرے تو ایسے کرے کہ دائیں ہاتھ کو دے تو بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو. کھل کر بھی دینا چاہیے, جب ضرورت پڑے تو کھل کر دینا, جب ضرورت پڑے تو مخفی طور پر دینا. دونوں چیزیں ہیں, لیکن ایسی کچھ نیکیاں کریں جو سوائے اللہ کے کسی تیسرے آدمی کو اس کا علم نہ ہو اور وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے.
اللہ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بہترین زندگی گزارنے کی اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اللہ کو راضی کر کے ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.